خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: وَإِن اور اگر عزموا انہوں نے عزم کر لیا، پکا ارادہ کر لیا، الطلاق طلاق کا، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی، سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے، والمطلقات اور طلاق یافتہ عورتیں، یتربصن انتظار کریں، بانفسہن ساتھ اپنے نفسوں کے، ثلاثۃ تین، قروء حیض، ولا اور نہیں، یحل حلال جائز، لہن ان کے لیے، ان کہ یکتمن وہ چھپائیں، ما جو، خلق اللہ پیدا کیا اللہ نے، فی ارحامہن ان کے رحموں میں، ان کننا اگر ہیں، یؤمننا وہ ایمان رکھتی، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، وبعولتہن اور ان کے شوہر، احق زیادہ حقدار ہیں، بردہن ان کو لوٹانے کے، فی ذالک اس میں، بریکٹ میں لکھیے عدت، یعنی اس عدت میں، ان ارادو اگر وہ ارادہ رکھتے ہوں، اصلاحاً اصلاح کا، وَلَهُنَّ اور ان عورتوں کے لیے، مثل مانند، الذی اس کے ہے جو، علیہن ان پر ہے، بالمعروف ساتھ بھلے طریقے کے، وللرجال اور مردوں کے لیے، علیہن ان پر، درجہ ایک درجہ ہے، واللہ اور اللہ، عزیز زبردست ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ تفسیر: وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کر لیں، اور عزم کس کو کہتے ہیں؟ پختہ ارادہ، کہ اب کوئی رجوع کی صورت نہیں، طلاق ہی طلاق ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ تو بے شک اللہ تعالی سننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے۔ سننے والا کیوں کہا گیا یہاں؟
کہ اگر کوئی زبانی بھی کہتا ہے تو طلاق ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جائے گا. اور علیم یعنی نیتوں کا حال جانتا ہے کہ دل کی مرضی تھی یا ایسے ہی اوپر اوپر سے بات کہی گئی. اگر وہ عزم کر لیں طلاق کا تو ٹھیک ہے، پھر طلاق دے دیں. یعنی اگر مرد طلاق دینا چاہتا ہے تو اس کی مرضی. مرضی سے کیا مراد کہ وہ رجی طلاق دیتا ہے یا بائن دیتا ہے. اور ایلا کے نتیجے میں مطلقہ عورت بھی کیا کرے گی؟ 3 مہینے کی عدت گزارے گی، یعنی 3 حیض تک. والمطلقات اور طلاق یافتہ عورتیں یتربصن روکے رکھیں، انتظار کریں، بانفسہن اپنے نفسوں کے ساتھ، 3 قروء 3 حیض. قروء کا لفظ جو ہے قاف رے حمزہ سے ہے، اس کا روٹ کر ان جمع کرنا. قرآن بھی اسی سے ہے کیونکہ اس میں بھی بہت سے علوم جمع ہے یا حروف و کلمات کا جمع ہونا. حیض اور طہر دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عربی لغت ازداد میں سے ہے. ظن کا معنی کس میں استعمال ہوتا ہے؟ گمان اور یقین دونوں کے لیے. شراء کا معنی خریدنے اور بیچنے دونوں کے لیے. اسی طرح قروء کا لفظ بھی دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے عربی میں. طہر کے لیے اگر استعمال ہو تو جمع قروء ہوتی ہے، حیض کے لیے استعمال ہو تو قرء کی جمع اقراء ہوتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دع الصلاۃ ایام اقرائک، نماز چھوڑ دو اپنے حیض کے دنوں میں. اب آپ دیکھیے کہ ایک کہتا ہے اس سے مراد طہر ہے، ایک کہتا ہے اس سے مراد حیض ہے. اب اس بنا پہ کیا کرنا چاہیے؟ پھر ایک امام نے فتویٰ دے دیا کہ حیض شروع ہوتے ہی عدت ختم، اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، گنجائش ہے، ابھی 3-4 دن کے بعد جب یہ پاک ہوگی تب عدت ختم ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ جہاں گنجائش نکلتی ہو وہاں بہت تنگ دلی سے کام نہیں لینا چاہیے. بہرحال وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اور ان کے لیے حلال نہیں. کن کے لیے؟ عورتوں کے لیے. کون سی عورتوں کے لیے؟ طلاق یافتہ عورتوں کے لیے. کیا حلال نہیں؟ ان یکتمن کہ وہ چھپائے رکھیں، وہ چھپا کے رکھیں. یکتمن کا روٹ کیا ہے؟ کاف تے میم. یکتمون تکتمون، کہ وہ چھپا کے رکھیں. ما خلق اللہ جو پیدا کیا اللہ نے، فی ارحامہن ان کے رحموں میں. یعنی عدت کی ایک حکمت بھی یہی ہے کہ اگر عورت حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، تو پریگننسی ظاہر ہو جائے. کیونکہ اگر عورت اس کو چھپائے رکھتی ہے جو اس کے پیٹ میں ہے اور پھر اس موقع پہ کسی اور سے شادی کر لیتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ بچہ دوسرے شوہر سے منسوب ہو جائے جبکہ وہ اس کا نہیں تھا. تب آگے وراثت میں اور نکاح میں اور کن چیزوں میں کتنی مشکل ہو جائے گی، کیونکہ اب ظاہر ہے کہ حرام حلال کے مسائل نکاح میں اسی سے شروع ہوتے ہیں نا، کہ اگر بچہ کسی کا ہے تو دوسرے کے لیے احکامات مختلف ہیں، وہ اس کی وراثت میں شریک نہیں ہو سکتا. تو اس لیے عورت پہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی آتی ہے کہ ایسے معاملے میں اللہ کے حکم کو سامنے رکھے. ان عورتوں کے لیے حلال نہیں کہ ان کے رحم میں جو اللہ نے تخلیق کیا ہے یعنی جنین، اس کو وہ چھپا کے رکھیں، یعنی بتائیں نہ، ڈسکلوز نہ کریں. ان کنن یؤمن باللہ والیوم الآخر اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں. کتنی سخت بات ہے. یعنی جس کو خدا کا خوف ہے، جس کے دل میں آخرت کے حساب کی جواب دہی کا احساس ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتی. یہ معاملہ یہ معمولی نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. کیونکہ ایک بچے کی اصلیت یا اس کا نسب بدل جائے گا، اس بچے پہ بھی ظلم، جس کی وراثت میں وہ شریک ہوگا اس پہ بھی ظلم. پھر اس کے نکاح کا آئندہ مسئلہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ نکاح کرنا چاہے کسی ایسی لڑکی سے جو اس کی محرم بنتی ہو، تو اس سے کئی قسم کے بگاڑ آتے ہیں نا. تو کی کہاں ہے؟ عورت کے پاس ہے. عورت مت چھپائے. وبعولتہن اور ان کے شوہر. کن کے شوہر؟ طلاق یافتہ عورتوں کے شوہر. بعولہ بعلت ان کی جمع ہے. احق زیادہ حقدار ہے کس بات کے؟ بردہن ان کو واپس لانے کے. یعنی جنہوں نے طلاق دی اگر طلاق کی عدت کے دوران واپس لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں. فی ذالک اس میں، یعنی کس میں؟ اس عدت کے دوران. ان ارادو اصلاحا اگر وہ ارادہ کرے اصلاح کا، اگر شرافت سے پھر زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو واپس بھی لا سکتے ہیں. اور رجوع میں ولی کو رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے. ہمارے یہاں یہ بہت خرابی ہے کہ اگر کسی عورت کو ایک دفعہ طلاق ہو جائے اور پھر شوہر توبہ بھی کرے اور معافی بھی مانگے اور واپس بیوی کو لانا چاہے
اور بیوی واپس بھی جانا چاہے لیکن باقی سارے خاندان والے آگے دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تمہاری اتنی بے عزتی ہوگی تم واپس جاؤ گی؟ واپس نہیں جا سکتے۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کہ ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں کہ وہ ان کو واپس لے جائیں، اگر تنگ کرنا مقصود نہ ہو۔ لیکن اگر تنگ کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں تو پھر اجازت نہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں، یعنی عورتوں کے بھی حقوق ہیں۔ وَلَهُنَّ، اور ان کے لیے ہیں، کیا ہے؟ حقوق ہیں۔ کیسے؟ مثل، اسی طرح، الذی علیہن، جیسے ان کی ذمہ داریاں ہیں، بالمعروف، بھلے طریقے سے، یعنی حقوق اور فرائض کے معاملے میں دونوں میں کیا ہے؟ برابری ہے۔ ہاں، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کے لیے ان عورتوں پر ایک درجہ ہے۔ ایک کہاں سے آ گیا؟ کہاں لکھا ہوا ایک؟ درجۃ نکرہ ہے، مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ مرد جسمانی اعتبار سے قوی ہوتے ہیں، عورت کو پروٹیکشن دیتے ہیں، مہر دیتے ہیں، نان نفقہ دیتے ہیں، اس کی ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں، تو اس لیے طلاق کا حق مرد کے ہاتھ میں رکھا گیا۔ کیونکہ طلاق کی بات ہو رہی ہے نا، اس لیے ایک درجہ جو ہو رہا ہے یہ کس معاملے میں ہے؟ یعنی عورت مرد کو طلاق نہیں دے سکتی، مرد عورت کو طلاق دے سکتا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ زبردست ہے کا مطلب کیا ہے؟ کہ کوئی شخص اپنی کسی فطری طاقت کی وجہ سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائے کہ وہ بیوی کو کمزور سمجھ کر اس پہ ظلم اور زیادتی کرے، کہ مجھے اللہ نے جسمانی طور پہ مضبوط بنایا اس لیے میں جیسے چاہوں تمہارے ساتھ معاملہ کروں، یا چونکہ میں تمہیں کما کر لا کے دیتا ہوں، کھلاتا ہوں پلاتا ہوں، اس لیے جو چاہوں کروں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یاد رکھو اللہ تم پر قوت رکھتا ہے، وہ زبردست ہے، غالب ہے، اقتدار رکھنے والا ہے، اور دوسری طرف حکیم، حکمت والا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے ایسا کیوں کیا کہ عورت کے مقابلے میں مرد کو ایک درجہ زیادہ دیا، سپیریورٹی دی؟ کیونکہ اس نے خود بنایا ہے دونوں کو، اس کو معلوم ہے کہ گھر کے نظام کو چلانے کے لیے کس کو کس پر درجہ دینا تھا۔ اب دو صورتیں تھیں، ایک تو یہ کہ ایک کو ایک سٹیپ اوپر رکھا اور ایک کو ایک سٹیپ نیچے، اور دوسری صورت یہ ہو سکتی تھی کہ دونوں کو مکمل طور پر ایک دوسرے کے برابر کر دیا جاتا۔ تو جب دو چیزیں ایکولی ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتی ہیں تو پھر اپوزیشن ہی ہوتی، پھر ٹکراؤ ہوتا ہے، پھر فساد ہوتا ہے۔ تو جیسے یہ انگلیاں ہیں، اگر ساری برابر بنا دی جاتی تو ہم کام نہ کر سکتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی انگلی کی اہمیت کم ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ انگوٹھا سب سے کم ہے لیکن سب زیادہ اسی کا ہی کام ہوتا ہے، اس کا کتنا بڑا رول ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ صرف ایک یہ چھوٹی انگلی ہے جس کو آپ یہ تو چھوٹی ہے، اگر صرف اسی کو ہی نکال دیں اپنے ہاتھ سے تو آپ دیکھیں کہ کتنے ادھورے ہو جائیں گے آپ۔ اصل عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، بڑائی چھٹائی تو وہاں ہے، اور یہ درجہ صرف خاندانی معاملات میں ہے، عام معاملات میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ خاندانی زندگی میں اس درجے کی بات ہو رہی ہے۔ نیکی میں، تقوی میں ایک عورت مردوں سے کہیں آگے ہو سکتی، علم میں آگے ہو سکتی، کئی اور قابلیتوں میں آگے ہو سکتی، لیکن گھریلو زندگی میں عورت کو مرد کے تابع بنایا گیا ہے، مرد کو کمانے کی ذمہ داری دی گئی، بیوی کا بوجھ اٹھانے کو کہا گیا ہے تاکہ بیوی اس بوجھ سے آزاد ہو کر بچوں کی تخلیق، پیدائش، پرورش کا کام آسانی سے کر سکے۔ اس میں کوئی بڑائی اور کوئی خوبی نہیں کہ کوئی عورت مردوں والے کام کرے یا اس میں اپنی بڑائی سمجھے۔ یہ غیر فطری طریقہ ہے، اپنی فطرت کے خلاف جانا، اپنے کو ہی نقصان پہنچانا ہے، اپنے ساتھ زیادتی کرنا ہے، وہ بوجھ اٹھانا جو اللہ نے آپ پہ نہیں ڈالا، یہ آپ کے اپنے ہی لیے اچھا نہیں۔ چلیے ان آیات کا خلاصہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ یہاں پر فرمایا گیا کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، مشرکات کون ہوتی ہیں؟ بت پرست عورتیں، ٹھیک ہے؟ حتیٰ یؤمنن، کیا مراد ہے اس سے؟ ایمان لے آئیں۔ وَلَا أَمَةٌ، أَمَةٌ لونڈی، لونڈی کون ہوتی ہے؟ لونڈی کس کو کہتے ہیں؟ غلام عورت، خواہ وہ خریدی ہوئی ہو یا پھر جنگ سے مال غنیمت میں ہاتھ آئی ہو یا وراثت میں ملی ہو۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ سے کیا پتہ چلتا ہے؟ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ،
خواہ تم کو پسند آئے. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ شادی کا معیار صرف پسند نہیں. اور اسی طرح ماں باپ کو کیا حکم دیا گیا؟ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، مشرک مردوں سے شادی نہ کر کے دو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. اور مومن غلام بہتر ہے مشرک مرد سے، خواہ تم کو اچھا لگے، تم کو بھائے، تم کو پسند آئے. تو یہاں میں تھوڑا سا پسند کی شادی پہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ اسلام میں شادی کے لیے کیا معیار دیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ عورت سے 4 وجہوں سے شادی کی جاتی ہے. یعنی جب رشتہ تلاش کیا جاتا ہے 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں: مال، حسب، حسن، دین. پھر آپ نے کیا فرمایا؟ تم دیندار سے شادی کرو. تو رشتے کی تلاش میں شادی کے لیے سب سے پہلی خوبی جو کسی انسان کے اندر دیکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر خدا کا خوف کتنا ہے، وہ خدا کا حق کتنا دیتا ہے، پھر بندوں کے حق کتنے دیتا ہے. کیوں؟ وجہ اس لیے کہ جو انسان خدا سے نہیں ڈرتا، جو انسان بندوں کے حق ادا نہیں کرتا، پھر کیا ہوتا ہے نتیجہ؟ کہ وہ آپ کا حق بھی نہیں دے گا. مثلا ایک عورت کے اندر بھی خدا خوفی دیکھو، ایک مرد کے اندر بھی، کیونکہ اگلی آیت میں وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، یعنی پسند ہی سب کچھ نہیں. آپ نے بعض اوقات دیکھا ہوگا کہ ایک شخص نے پہلے بھی شادی کی ہوتی، پھر وہ کسی اور لڑکی کو پھانس لیتا ہے، پہلی بیوی کو وہ بھلا دیتا ہے، اپنے بچوں سے غافل ہے، اپنی بیوی سے غافل ہے، ان کے کسی حق کی پرواہ نہیں ہے. اب ایسا شخص جو کھلم کھلا دوسروں کے حق پامال کر رہا ہے، اگر کوئی دوسری لڑکی صرف پسند کی وجہ سے اس سے شادی کرنے جا رہی ہے تو کیا وہ کل کو اس کا حق برباد نہیں کرے گا؟ جس کے دل میں خدا کا خوف نہیں اور وہ ایک عورت کا حق برباد کر رہا ہے، کیا وہ دوسری عورت کا نہیں کرے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ ایسی شادیاں جو ہیں وہ خاندان نہیں بننے دیتی، اور جب تک خاندان نہیں بنتا اس وقت تک نکاح عزت اور سکون کا سبب نہیں بنتا. تو اس میں مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی ان آیات میں بہت بڑی نصیحت ہے کہ شادی کے موقع پر محض پسند کو نہ دیکھو، بلکہ کیا دیکھو؟ دین کو دیکھو، اس شخص کی خدا خوفی کو دیکھو. کسی کی صرف خوبصورت الفاظ پہ مت مر مٹو، کسی کی ظاہریت کو مت دیکھو، کسی کی دولت پہ مت نظر رکھو. یہ دیکھو اس کے دل میں خدا کا خوف کتنا ہے، تبھی وہ تمہارے حقوق ادا کرے گا، تبھی وہ تمہارے ساتھ انصاف کر سکے گا. اور خاص طور پر نان مسلمز کے ساتھ شادی کرنا، اس کی ریزن کیا بتائی گئی؟ کیوں نہ کرو؟ اولئک یدعون الی النار، کیونکہ وہ تم کو آگ کی طرف بلاتے ہیں. یہ ساؤتھ افریقہ میں ایک ادارہ ہے اسلامک پروپیگیشن سینٹر، تو ان کی طرف سے ایک میل آئی تھی، اس کا ترجمہ ہے ایک خاتون نے شاید ان کو لکھا یا وہاں پر ہوں گی. یہ لکھتی ہیں کہ آج کل کثرت سے یہ بات سننے کو ملتی ہے، کیونکہ جہاں پر مسلمان مائنورٹیز ہیں وہاں یہ چیز بہت عام ہوتی جا رہی ہے کہ مسلمان لڑکیاں ہندوؤں سے، سکھوں سے، نان مسلم سے شادی کر لیتی ہیں، یا ایون کرسچن سے، کیونکہ مسلمان عورت کی شادی نہ مشرک سے ہوتی ہے اور نہ ہی اہل کتاب مرد سے. تو یہ کہتی ہیں کہ آج کل کثرت سے یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے شادیاں کر رہی ہیں. میں بھی انہی چند لڑکیوں میں سے ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ ہر وہ لڑکی جو ایسی سوچ رکھتی ہے کہ اگر کسی کی طرف دل مائل ہو تو دین سے کیا فرق پڑتا ہے، اس قسم کی شادی کے مضر اثرات پر ضرور غور کرے گی. میرا بھی خیال تھا کہ میں اپنے ماں باپ سے زیادہ جانتی ہوں، زیادہ پڑھی لکھی ہوں، کیونکہ عموماً لڑکیوں کو یہ ہوتا ہے ہمارے ماں باپ تو بہت بیکورڈ ہیں، پاگل ہیں، اور اس وجہ سے میں نے اپنی پسند سے غیر مسلم لڑکے سے شادی کر لی. میرا خیال تھا کہ زندگی بہت خوبصورت ہوگی، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس نکلی. میرے شوہر میں طہارت اور پاکیزگی کا کوئی تصور نہ تھا، اور اس کے شراب پینے کی وجہ سے بسا اوقات رات کو بستر پہ کہہ کر دیتا جو مجھے ہی صاف کرنی پڑتی. میرے دین کی تضحیق اور بے حرمتی کرنے میں اس نے کوئی کسر نہ چھوڑی، یعنی ہر وقت خدا کو، رسول کو، دین کو، مسلمانوں کو برا بھلا کہتا رہتا. جب اولاد ہوئی تو ان کے ناموں اور مذہب کے اوپر شدید جھگڑا پڑ گیا کہ نام کیا رکھے جائیں گے. ظاہر ہے کہ ہر ایک اپنی طرف کھینچے گا. نتیجہ یہ ہوا کہ بچے نہایت کشمکش کا شکار ہو گئے، اور بچوں کو سمجھ ہی نہ آتا تھا کہ وہ کیا ہے، مسلمان ہے یا کچھ اور. مسلم لڑکیوں سے بڑی التجا ہے کہ ان بہروپیوں کے چنگل میں نہ پھنسے، کیونکہ نرم اور دل فریب گفتگو صرف شکار پھانسنے کی حد تک ہوتی. شادی کے بعد وہ بیوی کو بیوی نہیں سمجھتے، اور بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کو پھر چھوڑ کر کسی دوسرے شکار کی تلاش میں جا پڑتے ہیں. میری زندگی اب ختم ہو چکی ہے. میرا مقصد اب صرف اپنے بچوں کی صحیح طور پر پرورش کرنا ہے، انہیں اپنے دین کی خوبصورتی سے آگاہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو مسلم لڑکیوں کو غیر مسلم مردوں سے شادی کرنے سے روکا ہے تو اس میں بہت بڑی حکمت چھپی ہوئی ہے. اللہ ہماری بربادی نہیں چاہتا،
میری تمام بہنوں اور بھائیوں سے درخواست ہے کہ لڑکیوں کو اپنے دین سے آگاہ کریں. اگر میری کہانی سن کر ایک لڑکی بھی بچ گئی تو میں سمجھوں گی کہ میری ناقابل بیان اذیت رائے گاہ نہیں گئی. یعنی اس راستے میں نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں وہ دوسروں کے کام آئی ہیں. اور ایسی کہانیاں اگر نہ بھی ہوں تب بھی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، کیونکہ آپ دیکھیے کہ عورت فطری طور پہ کمزور ہوتی ہے نا، تو وہ نان مسلم مرد کا مقابلہ نہیں کر سکتی، پھر آہستہ آہستہ اسی کے دین کی طرف مائل ہونے لگتی. اور اگر عورت شادی کی وجہ سے اپنا دین چھوڑ دے تو پھر نتیجہ کیا ہو سکتا ہے. اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبر کرو، ایسی پسند کو ایک طرف رکھو اور اس کے بدلے میں کیا ہے تمہارے لیے جنت ہے. واللہ یدعو الی الجنت والمغفرۃ. کیونکہ انسان شادی کے بعد لازمی طور پر اپنے شوہر کے دین سے، طریقوں سے، خیالات سے متاثر ہوتا ہے، اور اسی طرح بسا اوقات مرد بھی بیوی کے خیالات اور ان طریقوں سے متاثر ہوتا ہے. لیکن عمومی طور پر جو دیکھنے میں آتا ہے، مشاہدے میں چیز آتی ہے، وہ یہی ہے کہ عورتیں زیادہ انفلوئنس ہوتی ہیں مردوں کی نسبت. وَيُبَيِّنُ آیاتہ، کون سی آیات؟ یعنی ایسے احکامات، یعنی حقائق جو ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے مطابق جو ہمیں احکامات دیتے ہیں وہ سب جانتا ہے. لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس حالت میں بیوی کے ساتھ تعلق رکھنا کیسا ہے. قُلْ هُوَ أَذًى، کہہ دیجئے کہ وہ اذیت ہے. اذى کیوں کہا گیا ہے اس کو؟ اذى کے کیا معنی؟ تکلیف، گندگی، بیماری. تکلیف تو سب جانتے ہیں. پھر اسی طرح بیماری، یعنی اس حالت میں انسان بیماری کے زیادہ قریب ہے بنسبت صحت کے. تو مراد اس سے کیا ہے؟ یعنی آئندہ آنے والی جو طلاق اور عدت وغیرہ کے مسائل ہیں، تو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ یہ چونکہ ایک بیماری کسی کیفیت ہے، اس لیے اس حالت میں مثلاً طلاق نہ دو، اس حالت میں عورت سے جسمانی قربت نہ کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے تمہیں اس کی طرف سے وہ رسپانس یا سکون نہ ملے اور پھر تمہارے درمیان ایک کلیش شروع ہو جائے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو بھی ایسے حکم دیے ہیں وہ انسان ہی کے فائدے کے لیے. فَاعْتَزِلُوهُ سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ کہ اس سے الگ ہو جاؤ، یعنی اس کو کسی ڈربے میں بند کر دو اور لاک اپ میں ڈال دو، یا خود گھر سے نکل جاؤ کہیں، یہ مطلب ہے اس کا؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. کیونکہ یہود ایسا ہی کیا کرتے تھے کہ وہ اس معاملے میں اس حد کو بڑھے ہوئے تھے کہ ان دنوں میں عورت کے ہاتھ کا پکا ہوا نہیں کھاتے تھے، اس کو چھوتے نہیں تھے. اگر وہ کسی چیز کو چھو جاتی تو وہ بھی ناپاک ہو جاتی. جیسے کچھ اثرات ہمارے معاشرے میں بھی ہیں کہ بعض لوگ پیریڈز کے بعد پورا گھر دھوتے ہیں، بستر دھوتے ہیں، رضائیاں دھوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا دھوتے ہیں. جائے نماز کو ہاتھ نہیں لگاتے کہ ناپاک ہو جائے گی، تسبیح کو ہاتھ نہیں لگاتے. یہ سب باتیں من گھڑت ہیں. جس چیز سے روکا گیا ہے وہ میں نے آپ کو 4-5 چیزیں بتا دی ہیں، آپ کو ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. اس کے بارے میں کسی نے پوچھا ہے زبانی تلاوت کا مطلب قرآن کا وہ حصہ جو زبانی یاد ہے وہ پڑھ سکتے ہیں یا ہاتھ لگائے بغیر دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں؟ تعلیم کے لیے ہاتھ لگائے بغیر دیکھ کر جیسے آپ سبق پڑھتے ہیں لفظ کر کے یا سناتے ہیں، اس کی اجازت ہے. اور زبانی جو کچھ آپ کے دل میں ہے، جو آپ کے ذہن میں ہے، اس کو اگر آپ زبان سے دوہرا لیتے ہیں تو اس کے پڑھنے میں بھی حرج نہیں، اس کی علماء نے اجازت دی ہے. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ کا کیا مطلب ہے؟ ان کے قریب بھی نہ جاؤ. اس سے مراد جسمانی تعلق ہے. جسمانی تعلق میں بھی صرف انٹرکورس منع ہے، باقی بیوی کو ہاتھ لگانا، چھونا، ٹچ کرنا یہ منع نہیں ہے. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ کا کیا مطلب ہے؟ جب وہ غسل کر لیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے یطہرن کا مطلب ہے خون آنا بند ہو جائے، اور تطہر کا مطلب کیا ہے کہ غسل بھی کر لیں. تو اب اس میں بھی 2 رائے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ غسل کرنے سے پہلے بیوی کے ساتھ جسمانی قربت اختیار کی جا سکتی، اور بعض کے خیال میں جب تک وہ نہا نہ لے اس وقت تک نہیں کرنی چاہیے. اور اگر کوئی بھول کے یا کسی وجہ سے ایسا کر بیٹھے تو اس کے لیے صدقہ کرنے کا حکم ہے. فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، یہ امر کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ کا حکم کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس سے مراد کون سا حکم ہے؟ فطرت کا حکم ہے. یہاں توبہ کرنے والوں کی بات کیوں کہی گئی؟ یعنی اگر کوئی اس معاملے میں زیادتی کر چکا ہے عورت پر، یا کسی نے ایسی غلطی کی ہے تو وہ کیا کر لے؟ توبہ کرے، کیونکہ ایسا کرنا گناہ ہے. وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور نجاست کی حالت میں بیوی کے پاس نہ جاؤ، اللہ کو پاک صاف لوگ پسند ہیں. اچھا، عورت کو کھیتی سے کیوں تشبیہ دی گئی؟ اس کو ذلیل کرنے کے لیے، اس کی اہمیت بتانے کے لیے، اس کی قدر و قیمت بتانے کے لیے. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ کا کیا مطلب ہے؟
اپنے لیے آگے بھیجو. کیا بھیجو؟ اولاد. اور پھر اولاد کی اچھی تربیت کر کے آخرت کی فکر کرو. آخرت میں اپنے لیے کوئی ثواب کا سامان بھیجو. ما قدموا وآثارهم جو سورۃ یاسین میں آتا ہے نا، وہ بھی اسی میں ہے. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، جان لو تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو. کیوں یہ تقویٰ کا حکم بیچ میں کیوں آیا اور اللہ کی ملاقات کیوں یاد کرائی گئی؟ جب تک خدا کا خوف نہ ہو اس وقت تک انسان ازدواجی زندگی میں درست نہیں رہ سکتا. شوہر اور بیوی کے تعلقات صحیح نہیں رہ سکتے جب تک خدا کا خوف نہ ہو، ورنہ ایک دوسرے پہ زیادتی کسی نہ کسی طرح کرتا ہی رہے گا. بشر المومنین، مومنوں کے لیے کیا بشارت ہے کہ اللہ نے یہ تعلق جائز قرار دے کے تمہارے لیے سکون اور خوشی کا سامان اس میں رکھا. ورنہ اگر اللہ تعالیٰ حرام کر دیتے تعلق یا ریسٹرکٹ کر دیتے، انا کی بجائے صرف اوقات مقرر کر دیتے، تو کتنی مشکل ہو جاتی. ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم. عرضہ کا کیا مطلب ہے؟ آڑ. یعنی اللہ کا نام لے کر نیکی سے مت رکو. اللہ کا نام لے کے تو نیکی کرو، نہ کہ نیکی سے رکو. اللہ قسم کون سی ہوتی ہے؟ جو ایسے ہی عادتاً تکیہ کلام کے طور پر منہ سے نکل جائے، جس کے پیچھے کوئی سوچ نہ ہو. اور دوسری قسم کون سی ہوتی ہے؟ جھوٹی قسم کا کیا نام ہے؟ غموس. غین میم واو سین، غموس. اور ایک تیسری قسم کون سی ہے؟ بما کسبت قلوبکم، پکی قسم جو کھائی جاتی سوچ سمجھ کے ارادتاً. للذین یؤلون من نسائهم، وہ لوگ جو اپنی عورتوں سے ایلا کرتے ہیں. ایلا کس کو کہتے ہیں؟ بیوی سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھانا، یہ ایلا ہوتا ہے. ان کے لیے کیا مدت ہے؟ 4 مہینے. اگر 4 مہینے سے پہلے تعلق قائم کر لیا تو کیا کرنا پڑے گا؟ قسم کا کفارہ دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور اگر 4 مہینے گزر گئے تو پھر طلاق دینی ہوگی. بعض فقہاء یہ بھی کہتے ہیں کہ خود بخود ختم ہو جائے گا معاملہ. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، عورت کو پھر بھی طلاق عدالت سے لینی پڑے گی. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، طلاق کا طریقہ کیا ہے؟ کب دینی چاہیے؟ طہر میں. عدت کتنی ہے اس کی؟ 3 حیض. اور پھر اس مدت میں عورت کے اوپر کیا ذمہ داری ہے کہ جو اس کے رحم میں ہے وہ واضح کر دے. اور اس مدت میں شوہر کیا کر سکتا ہے؟ رجوع کر سکتا ہے. مدت گزر جائے تو کیا ہوتا ہے؟ طلاق ہو جاتی ہے. اور طلاق ہو بھی جائے تو پہلی اور دوسری طلاق کے بعد اسی شوہر سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، اور کسی اور سے بھی ہو سکتا ہے. اور اس میں پھر عورت کی رضامندی ہوگی. اور وہی نکاح کے جو عناصر بتائے میں نے، کتنے ارکان بتائے نکاح کے؟ 4. کون کون سے؟ ولی، گواہ، ایجاب و قبول اور مہر. یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے اچھی طرح. آپ کو اپنے حقوق معلوم ہونے چاہیے. اور یہ جو عدت ہے نا 3 مہینے کی، یہ تو ان عورتوں کے لیے جن کو پیریڈز ہوں، جو بوڑھی ہوں، جن کو نہیں ہو رہے، یا بچیاں ہوں، ان کی عدت تو 3 مہینے ہے. کون سے مہینے؟ اسلامی مہینے. اور جو پریگننٹ عورت ہے اس کی عدت کب تک ہوتی ہے؟ وضع حمل تک، جب تک بچہ پیدا نہ ہو، چاہے 6 مہینے ہو یا 8 مہینے ہو. ٹھیک ہے. اگر شوہر نے طلاق نہ دی ہو اور سپریشن 4 مہینے سے زیادہ ہو تو ایسی صورت میں نکاح کیا باقی رہے گا؟ بعض فقہا کہتے ہیں نکاح باقی نہیں رہے گا. اگر اس نے قسم ہی کھا لی ہے تو وہ قسم طلاق کے برابر شمار ہوگی. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، پھر طلاق باقاعدہ طور پر لینی ہوگی، عدالت دے گی اس کو طلاق. طلاق کا جو طریقہ بتایا اگر اس کے علاوہ دی جائے تو کیا طلاق نہیں؟ نہیں، وہ بھی طلاق ہے. کیا اورل سیکس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، نکاح تو نہیں ٹوٹتا، لیکن ظاہر ہے کہ جس چیز سے منع کیا گیا ہے، یہ جو چیز ناپسند ہے وہ گناہ میں شامل ہوتی. اور غیر فطری طریقہ ہے نا. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. اگر پیریڈ دیر سے آئے اور 3 مہینے سے زیادہ وقت ہو جائے تو ہو جائے، کیا ہو سکتا ہے؟ پھر حکم تو یہی ہے نا. قسم کے کفارے کے جو 3-4 آپشنز ہیں ان میں سے کوئی ایک ادا کر سکتے ہیں. مثلاً 3 دن کے روزے، جبکہ کچھ پیسے پاس ہیں جس سے 10 لوگوں کو کھانا کھلایا جا سکتا ہو، اس کے باوجود روزے رکھ لیے جائیں. ٹھیک ہے، ایسا کر سکتے ہیں، لیکن ایک ہی آپشن ان میں سے لینا ہوگا، جو بھی لینا چاہے. سوال ہے اگر کوئی عورت بیوی ہونے کا حق ادا نہ کرے 2 سال تک تو کیا ایسی عورت کا نکاح قائم رہے گا؟ وہ کیوں نہ کرے؟ کہ اس کی کوئی وجہ ہوگی. اگر آپس کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ایسی کوئی چیز ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں. بعض شوہر کئی سال کے لیے باہر چلے جاتے ہیں کمائی کرنے کے لیے، تو اب اس سے نکاح تھوڑی ٹوٹ جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی قسم کھا رکھی ہے یا کچھ اور ایسی بات ہے تو پھر دیکھا جائے گا. کیا خاوند ایسی صورت میں عورت کو سمجھائے اور وہ نہ سمجھے تب خاوند دوسری شادی کر لے اور دوسری بھی گھر لے آئے تو ایسے خاوند پر کوئی گناہ تو نہ ہوگا؟ ویسے بھی گناہ نہیں ہوتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.